شپ بھی ڈیولپ ہو. ورنہ اگر جب پروسیس نہیں چلتا تو پھر وہی لوگ بار بار آ جاتے ہیں, وہی لوگ شہادت کلیم کر لیتے ہیں, وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی تھی, اب ہمیں ووٹ دیں, اور وہ ایموٹیو پلے عوام کے ساتھ چلتا رہتا ہے. دوسرا کیپیسٹی اور کمپیٹنس کا بھی ایشو ہے. دیکھیں ہماری جب ہم بات ایشو پہ کریں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ این ایشو فرام اے پوزیشن آف پاور. وہ پوزیشن آف پاور بھی اب ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر. دیکھیں انڈیا اگر اپنے اب انڈیا کا اگر آپ مثال لیں, اب گوگل کا سی ای او از این انڈین, مائکروسافٹ کا سی ای او ناؤ ان امریکہ از این انڈین. یہ اوورسیز انڈینس کے کنٹریبیوشنز امریکہ میں ادھر اکانومی پہ ہولڈ ان کا کتنا زیادہ بڑھ گیا. تو وی آلسو نیڈ ٹو انشور کہ ہم بھی ایک پوزیشن آف کمپیٹیٹو پوزیشن آف پاور پہ ضرور آئیں, اور وہ تھرو ایجوکیشن, تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہی ہوگی. پر جو برین ڈرین نظر آ رہا ہے ہمیں پاکستان میں, جن لوگوں کو, جن اسکالرس کو, ٹاپرس کو جو ہم بات کرتے ہیں, آپ بھی یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں, آپ امن اسکولس کے فاؤنڈر ہیں, مجھے بتائیں کہ وہ بچے جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ وہیں پر وہ پھر ریزیڈنسی اور پھر وہ سٹیزن شپ یہ سب کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, ان کو واپس آ کے پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ چیز کس طرح ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو بالکل ہر ایک کے اندر محب الوطنی کا اسپرٹ ہونا چاہیے, ہر ایک کو ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ اگر اپنی ساری عوام سے صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ صرف محب الوطنی کی بیسس پر وہ کوئی اپرچونٹی نہ ہو, کوئی سینس آف سیکیورٹی سیفٹی نہ ہو, جاب سیکیورٹی نہ ہو, وہ آ کے آپ کے ملک میں واپس آئیں گے, یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے یہاں اپرچونٹیز کریٹ کریں, یہاں ہم سیف گارڈ کریں, یہاں بزنس کو ہم انوائٹ کریں, اوورسیز پاکستانیز کو ایک ایسا فریم ورک دیں جہاں پر وہ یہاں آ کے نہ صرف وہ سیف فیل کریں, سیکیور فیل کریں, بلکہ انہیں یہ بھی فیل ہو کہ اسٹیٹ ان کی مدد کر رہی ہے. کرنا ہے کہ ہم یوتھ کو ایجوکیٹ کریں, ہم ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, ہم اکنامک پاور ہاؤس بنیں, ہم ٹیکنالوجیکل پاور ہاؤس بنیں, اور ہم اس طرح آگے بڑھیں. پر علی مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا وائز, ریسرچ وائز اور ایجوکیشن وائز پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اور پاکستان کس طرح سے ترقی کرے گا؟ دیکھیں ایجوکیشن وائز تو انفارچونیٹلی کچھ امپرومنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, ہماری انرولمنٹ بڑھی ہے, لیکن ابھی بھی ہماری جو 60% یوتھ کہتے ہیں آپ, اس میں اسکول گوئنگ یوتھ از اپروکسیمیٹلی 100 ملین, اور ان 100 ملین میں سے صرف 25 ملین بچے ایسے ہیں جو میٹرک کی تعلیم شروع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ختم کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں. اور اس میں سے بھی ہماری ٹوٹل یوتھ میں سے 4 to 5% ہمارا بیچلرز کرنے کا یا ماسٹرز کرنے کا ریٹ ہے. میں ابھی اس ڈبیٹ پہ نہیں آ رہا کہ اس کوالٹی آف بیچلر یا کوالٹی آف ماسٹر یا کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ابھی چیلنج ہے آنے والے دنوں میں, اور ابھی امپورٹنس نہیں دی جا رہی, کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اور اس نئی نالج اکانومی کے دور میں جب تک لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہوں گی, تو لوگ ایک تو روزگار نہیں کما سکیں گے, نہ ہی ملک کے لیے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں گے. اور اس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے نوجوان جو ہیں پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں, ان کے پاس جب امپلائمنٹ اپرچونیٹی نہیں ہوتی, ایجوکیشن نہیں ہوتی, وہ پھر ٹارگٹ کلنگ, ٹیررزم, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جن کو میں سمجھتا ہوں ایک نیوکلیئر فیول ہے, اگر آپ ان کو اچھی طرح یوز کریں گے تو یہ آپ کو انرجی دیں گے فار ایئرز اینڈ ایئرز ٹو کم. بالکل, بٹ انفارچونیٹلی علی ہم پاکستان میں یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جاب کریشن کا جو پروسیس ہے دیٹ از ویری سلو. اور ون آف دی اینالسٹ ایکچولی کوٹڈ آن ون آف دا شوز کہ 2050 تک 2050 تک میرا خیال سے 30 کروڑ یا اس سے پہلے 30 کروڑ تک ہماری آبادی ہو جائے گی. اب ایسے صورتحال میں ہماری, جبکہ آج کے دن بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈبل ماسٹرز بھی ہیں, بٹ اگین دیٹ پرسن از جاب لیس, تو وی نیڈ ٹو کریٹ جابز ایز ویل. اس میں ایک ایشو یہ ہے لنکیج کا. پاکستان جو ہے نا, ایسا بھی نہیں کہ ہماری سکسیسز نہیں ہیں, ہم دنیا کے سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائلز کے. ہماری جو ٹیکنالوجی میں پروگرامنگ کوالٹی ہے وہ 3rd بیسٹ اب مانی جاتی ہے دنیا میں. یہ ڈفرینٹ سروس اور اسٹڈیز کے مطابق یہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل تھا. تو اب ہماری جو انڈسٹری کے ساتھ ہماری ایجوکیشن لنکیج نہیں ہے. اب ماسٹرز ہمارے بہت سارے بچے کر لیتے ہیں, اردو میں کر لیتے ہیں, فارسی میں کر لیتے ہیں, بٹ اس کی انڈسٹریل اپلیکیشن نہیں ہے. ٹیکسٹائلز میں ہم لیسٹ نمبر آف گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے. تو یہ ہماری ایجوکیشن کی انڈسٹری کے ساتھ لنکیج ہونا بہت ضروری ہے فار امپلائمنٹ. بالکل بالکل سر. If I may, in continuation of the same question, I think ہمیں اتنا بھی پیسمزم کی طرف تو نہیں جانا چاہیے, بیکاز پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا اس کے بعد سے ہر 10-15 سال کے سائیکل میں ہمیں ایک نہ ایک کرائسس میں سے گزرنا پڑا. اس کے باوجود
آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو 50s کی گروتھ، 60s کی گروتھ، ڈسپائٹ دا وارز، وہ گروتھ واز این انویبل گروتھ. اور اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے وہ ہے ہمارا ہیومن ریسورس. ہمارا ہیومن ریسورس، آر کانفیڈنس اینڈ ول ان آر سیلفس، ہمارے اندر ایک جو جذبہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا. آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہاں جب ہم اپنے آپ کو امریکہ اور انگلینڈ اور ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں گے، لیکن اس میں ہم کافی ان کے مقابلے میں ہمیں اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں. بٹ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان ملکوں نے 200-250 سال میں یہ جگہ اپنے لیے حاصل کی، یہ مقام ان دا کمیٹی آف نیشنز حاصل کیا. وی آر جسٹ 68 ایئرز اولڈ. سو ود آل دا ریسورسز دیٹ بٹ ہمارے بعد بھی کافی ممالک نے آزادی حاصل کی، وہ آج کو کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ بٹ کیا ان کو ان کرائسس سے گزرنا پڑا جو کرائسس سے پاکستان کو اپنی ایک شارٹ تاریخ میں گزرنا پڑا؟ آئی تھنک اس کو جب ہم اس کا تقابلی جائزہ کریں گے تو ہم لوگوں کو پاکستان کو ایز اے نیشن وی بن تھرو مچ مور کرائسز، ہائیز اینڈ لوز ہم نے بہت